صدیوں سے انسان ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ہے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور میری اصل حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ 19ویں صدی میں ایک شخص چارلس ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی جس نے پوری دنیا کے عقائد کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا دعویٰ تھا انسان کوئی مقدس مخلوق نہیں، یہ تو بس جانوروں کی ایک شاخ ہے، بندر سے انسان بنا۔ یہ نظریہ سائنس کی دنیا میں طوفان کی طرح پھیل گیا۔ آج بھی یہ سوال پوری دنیا میں بحث کا مرکز ہے۔ کیا انسان واقعی ارتقاء کی پیداوار ہے یا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست تخلیق فرمایا؟ یہ صرف ایک سائنسی بحث نہیں، یہ ایمان اور عقیدے کا سوال ہے۔ اگر ڈارون درست ہے تو قرآن کے بیانیے پر سوال اٹھتے ہیں، اور اگر قرآن درست ہے تو پوری سائنسی دنیا کے نظریات پر سوالیہ نشان لگتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ارتقاء کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے سائنس کیا کہتی ہے اور قرآن کا بیانیہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کی سوچ بدل سکتا ہے اور آپ کو حقیقت کے قریب لا سکتا ہے۔ اس سفر پہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس روشنی اور سچائی کے سفر میں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں۔ 19ویں صدی کا انگلینڈ ایک ایسا زمانہ جب مذہب اور سائنس کے بیچ اختلاف اپنے عروج پر تھا۔ اسی دور میں ایک نوجوان چارلس ڈارون سامنے آیا۔ ڈارون کو بچپن سے ہی فطرت سے محبت تھی۔ وہ کیڑے مکوڑوں، پودوں اور جانوروں کا باریک بینی سے مطالعہ کرتا تھا۔ ڈارون نے پرندوں کی مختلف اقسام پر مشاہدہ کیا۔ کچھ پرندوں کی چونچ لمبی تھی، کچھ کی چھوٹی، کچھ سخت بیج توڑنے کے لیے بنائی گئی، کچھ نرم پھل کھانے کے لیے۔ یہ سب ایک ہی پرندے کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، مگر ماحول اور خوراک کے فرق نے انہیں مختلف شکلوں میں ڈھال دیا تھا۔ یہاں سے ڈارون نے ایک انقلابی سوچ کو جنم دیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ساری مخلوق وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ انسان بھی اسی عمل کا حصہ ہو؟ 1859 میں ڈارون نے اپنی مشہور کتاب لکھی آن دا اوریجن آف اسپیشیز، جس میں اس نے دا تھیوری آف ایوولوشن دی۔ ڈارون کے مطابق یہ کائنات اندھی طاقتوں اور نیچرل سلیکشن کے اصول پر چل رہی ہے، یعنی وہ جاندار جو طاقتور اور ماحول کے مطابق ہیں زندہ رہتے ہیں اور جو کمزور ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور ڈارون نے دنیا کو بتایا کہ زندگی کسی ایک لمحے میں نہیں بنی، بلکہ یہ ایک طویل ارتقائی سفر کا نتیجہ ہے۔ ڈارون کی تھیوری کے بعد سائنسدانوں نے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی، اور انہوں نے ارتقاء کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا، مائکرو ایوولوشن۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ایک ہی نسل میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی تتلی کا رنگ بدل جانا تاکہ وہ شکاری سے بچ سکے۔ یہ تبدیلیاں ہم آج بھی اپنی آنکھ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، میکرو ایوولوشن۔ یہ وہ بڑا دعویٰ ہے کہ لاکھوں سالوں کے دوران ایک جاندار آہستہ آہستہ مکمل طور پر دوسرے جاندار میں بدل جاتا ہے، جیسے بندر سے انسان بن جانا۔ لیکن اس حصے پر آج بھی سائنس کی دنیا میں سب سے زیادہ بحث ہے۔ ایوولوشن تھیوری پر جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں دلائل نمبر 1 ہے فوسلز، یعنی باقیات۔ زمین کے اندر پرانے جانداروں کی ہڈیاں اور باقیات ملے ہیں۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جاندار وقت کے ساتھ بدلے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مختلف اقسام کے بیچ کے مسنگ لنکس ابھی تک نہیں مل سکے۔ دلائل نمبر 2، ڈی این اے ایویڈنس۔ جدید سائنس نے دریافت کیا انسان اور بندر کے ڈی این اے میں تقریباً 98% مماثلت ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے
یہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا صرف مماثلت ہونا کافی ثبوت ہے؟ انسان اور کیلے کے ڈی این اے میں بھی 60% مماثلت ہے، تو کیا ہم کیلے کے رشتہ دار ہیں؟ اس تھیوری کا جو دلائل نمبر 3 ہے وہ ہے نیچرل سلیکشن۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات اندھی طاقتوں پر چل رہی ہے، جو جاندار ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور جو نہیں ڈھلتے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک ہی گاؤں میں 2 طرح کے درخت ہیں، کچھ درخت ایسے ہیں جن کی جڑیں گہری ہیں اور کچھ درخت ایسے جن کی جڑیں کمزور ہیں۔ جب عام دن ہوتے ہیں تو دونوں زندہ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی سخت طوفان آتا ہے کمزور جڑوں والے درخت گر جاتے ہیں اور مضبوط جڑوں والے باقی رہ جاتے ہیں۔ یہی ہے قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن، یعنی فطرت خود طے کرتی ہے کہ کون آگے بڑھے گا اور کون ختم ہو جائے گا۔ مگر ایک سوال ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے، کیا اتفاقی تبدیلیاں اتنی منظم اور پرعقل مخلوق یعنی انسان پیدا کر سکتی ہیں، یا اس کائنات کے پیچھے ایک زبردست اور حکیم خالق کی منصوبہ بندی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ پھر آگے اسی سورہ میں انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں۔ پھر ہم نے اسے نطفہ کی صورت میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر نطفہ کو علقہ بنایا اور پھر علقہ کو مضغہ یعنی چبائے ہوئے گوشت کی مانند بنایا، پھر مضغہ سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق بنا دیا۔ تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ، سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ اب یہاں ان آیات میں پہلے قطرہ، پھر جمے ہوئے خون کی طرح، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر گوشت سے ڈھک دیا گیا، اور آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق بنا دیا۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ خلقن آخرہ سے مراد روح کا پھونکا جانا ہے، یعنی انسان کا وہ درجہ جو کسی اور جاندار کے پاس نہیں، شعور اور عقل۔ ڈارون کہتا ہے انسان مٹی سے نہیں بلکہ لاکھوں سال کے ارتقائی سفر سے وجود میں آیا، پہلے چھوٹے جاندار، پھر مچھلیاں، پھر رینگنے والے جانور، پھر بندر اور آخر میں انسان۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن میں جو مراحل تخلیق بیان ہوئے ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں بچہ واقعی انہی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ قرآن نے انسان کی پیدائش کے مائکروسکوپک مراحل بھی بتا دیے جو اس وقت کوئی سائنسدان مائکروسکوپ کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سورۃ السجدہ میں ہے، وہی ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں صاف بتایا گیا ہے انسان کی خاص پہچان اس کی روح اور شعور ہے، نہ کہ صرف جسم۔ یعنی اگر ہم صرف جسم کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ انسان بندر سے آیا تو یہ کہانی ادھوری ہے۔ ڈارون صرف جسم تک محدود رہا، قرآن نے جسم کے ساتھ روح کا راز بھی بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہیں اللہ نے خاص طور پر تخلیق کیا۔ سورۃ الاسراء میں ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہ عزت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان محض ایک جانور نہیں بلکہ اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ یعنی انسان کا آنا ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک الہی منصوبہ ہے۔ ہم صرف زمین پر چلنے والے جانور نہیں بلکہ اشرف المخلوقات ہیں جنہیں سوچنے، سمجھنے اور حق کو پہچاننے کی طاقت دی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ قرآن اور سائنس کا یہ پیغام
عام ہو۔ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے اور بھی ایسے حقائق لائیں گے جو ایمان کو مضبوط اور عقل کو روشن کریں گے۔